حامدًا و مصلّیًا اما بعد۔ ہمارے بہت سارے احباب نے سوالات کیے اور خاص طور پر واٹس ایپ وغیرہ کے اندر بہت سارے سوالات راجستھان وغیرہ سے آئے، جس میں انہوں نے یہ سوالات کی کہ نماز کا کیا مسئلہ ہے، جمعے کا کیا مسئلہ ہے، اور گھروں پہ نماز پڑھنے کی کیا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش ٹوٹ پڑی ہے، جو خصوصی طور پر کہا جائے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے اور بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس میں ہم خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی نمازوں وغیرہ کے اندر کیا کریں، اور دشمنوں کی بچاؤ اور مصیبتوں سے اللہ سے عافیت طلب کریں۔ خصوصی طور پر ہم نمازوں میں اس کا اہتمام کریں اور اللہ سے خصوصی طور پر اپنا لو لگائیں۔ دیکھیے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ احادیث میں بے شمار ایسی احادیث ہیں کہ شریعت نے اس کو کئی مقامات پر سمجھایا ہے کہ ایسے حالات میں نماز کیسے ادا کیا جائے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ بہت سارے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اذان کیوں بند کر دیا گیا، نماز کیوں لوگ مسجدوں میں پڑھنے کے لیے جانے سے گریز کرنے لگے، اپنے گھروں میں پڑھنے لگے، کئی طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے جو حضرات ہیں، طبقہ ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں جب مہلک وبا ہمارے ملک میں اور دنیا کے خطے کونے میں پھیلی ہوئی ہے، ایسے حالات میں ہم شریعت کو لے کر کے چلیں، اور اسی طریقے سے شریعت کے ساتھ ساتھ حکومت کیا کہہ رہی ہے اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ شریعت نے جو بھی قانون نافذ کیا ہے اس آزمائش کے وقت میں اور اس کورونا وائرس کی شکل میں اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے، ایسے کنڈیشن میں جو کچھ حکومت نے اعلان کیا ہے وہ بالکل یہ باتیں 1450 سال پہلے شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان نمازی کچا لہسن یا پیاز وغیرہ کھا کر کے مسجد میں نہ جائے جس سے دوسروں کو تکلیف، یعنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نماز سے روکا گیا۔ ایک انسان کی جان جا رہی ہے تو کیا مسجد سے روکنا تو اس سے اور زیادہ ضروری ہے، بدرجہ اولیٰ ضروری ہے کہ اسے مسجد سے روکا جائے اور وہ خود نہ جائے، خود اسے چاہیے کہ نہ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا، حدیث میں آتا ہے، بیمار اونٹوں کو اپنے صحابہ سے کہا جو صحت مند اونٹ ہیں ان سے الگ کیا جائے۔ بہت ساری احادیث ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ ایسے حالات میں تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً وہ روایت ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو اس شہر کے قریب سے واپس کیا اور کہا کہ وہاں سے واپس آ جاؤ جس شہر میں بیماری پھیلی ہو، وبا پھیلی ہوئی ہے۔ بہت ساری احادیث اس بات پر دلیل ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے حالات میں ابھی جو کنڈیشن ہے، جو حالات ہیں ملک کے یا دنیا بھر کے، تو اس میں سب سے افضل نماز میرے علم کے مطابق وہ انسان کے لیے گھر پہ ہی ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا نماز پنجگانہ وغیرہ ہو۔ تو خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھیں، اور لوگ نادانی میں، لاعلمی میں، جہالت کی بنا پر مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بنا پر لوگ نہ جانے کتنے پولیس کے ڈنڈے جسم پہ برسائے گئے اور فتنہ و فساد کا جڑ بنا۔ لہذا اس کا اہتمام کریں، اس بات کا خیال رکھیں اور ذمہ داری سمجھیں۔ شریعت نے فتنے کو قتل سے بڑھ کے بتایا ہے، الفتنۃ اشد من القتل۔ تو ہمیں چاہیے کہ خصوصی طور پر اس کا دھیان دیں، اور جو اہل علم ہیں، دانشور ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اسی لیے ہمارے ملک اور دنیا کے تمام ممالک میں بڑے بڑے علماء، مشائخ جو ہیں، انہوں نے اس بات کا فتویٰ دے دیا ہے اور باقاعدہ لیٹر پیڈ میں اسے شائع بھی کیا ہے
کہ ایسے حالات میں نماز کو گھروں پہ ادا کیا جائے۔ اس سے ایک بہت بڑی وبا پھیل سکتی ہے، اس سے ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں رونما ہو سکتا ہے۔ لہذا خصوصی طور پر ہم کسی کے بہکامے میں نہ آئیں۔ شریعت بھی شریعت ہی کی بات ہمیں یہ دکھ رہی ہے کہ جو آج کے موجودہ حکومت نے جو بات اعلان کیا ہے، خاص کر کے کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری اور اس بڑی کڑی آزمائش کے موقع پر وہی بات شریعت سے بھی مل رہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے دور میں ہم اپنے نمازوں کا اہتمام اپنے گھروں پر ہی کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اسی میں کامیابی ہے، کامرانی ہے، بھلائی اور بہبود کا اسی میں راز چھپا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ لوگوں کی باتوں میں نہ آ کر کے خصوصی طور پر اس کا دھیان دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین مسلمانوں کو امن و امان میں رکھے اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر اس مہلک بیماری سے اللہ رب العالمین بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔